जलाला है, साफ तौर पे लिखा। फातिहा खाने या शीरीनी पर पढ़ना बिदअत जलालत है, साफ तौर पर लिखा। मौलूद हर हाल नाजायज है, यानी तीजा हो 7वां दिन, यानी वफात के बाद तीसरे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन, असल चीज ईसाले सवाब है। जिस दिन की जाती है उसका वो नाम रख दिया गया, उस सबको मना कर रहे हैं, कहते हैं ये किसी को नाजायज लिखा, कहीं बिदअत जलाला लिखा, यानी बहुत बुराई की, गुमराही की, ये बिदअत है, नई चीज ऐसी जो गुमराही में डालने वाली, कहीं हराम लिखा, कहीं कुछ लिखा। और अजीब बात है, ये लोग वो हैं जो खुद ये सब कुछ करते हैं और खा भी जाते हैं। तो अब मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि जगह जगह मना भी करते हैं और उसको कर भी रहे हैं। पता नहीं इनका ये लिखा हुआ दुरुस्त है या अमल दुरुस्त है, इनसे पूछा जाए। अगर उसको हराम कहते हैं तो फिर हराम खाते क्यों हैं? हवाला 35 मारूफ देसी कव्वा खाना सवाब है। हवाला किताब फतावा रशीदिया सफ़ा 130 जिल्द 2। यही इसी में जिल्द 2 में ही है। अभी इस किताब को मैंने आपको दिखाया, ये फतावा रशीदिया जिल्द 2, देख लीजिए। इसका सफ़ा नंबर 130। ये साफ लिखा है। एक किसी ने पूछा, जाग मारूफा, जाग कब्बे को कहते हैं, अक्सर हराम जानते हो अगर किसी जगह और खाने वाले को बुरा कहते हो तो ऐसी जगह उस कब्बा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अजाब? अल जवाब सवाब होगा। शबे बारात के हलवे को तो नाजायज कहा जाता है, कब्बा खाने को सवाब कहा जा रहा है। हम भी हर नमाज में कहते हैं रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, लेकिन इन लोगों का ये हाल है, ये मुर्दों के भी दुश्मन हैं, उनको भी ईसाले सवाब ये पसंद नहीं करते। 38 हिंदू की होली दिवाली का प्रसाद वगैरह जायज है। हवाला किताब फतावा रशीदिया सफ़ा 123 जिल्द नंबर 2। जिल्द नंबर 2 है या 3 है? 2 है।
اچھا، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر، یہ لیں جی جناب، یہ دیکھیں، پھر آیا ہے یہ فتاوی رشیدیہ مبوب حصہ دوم، رشید احمد گنگوہی، پہلے بھی اس کا حوالہ آ چکا ہے، پھر دیکھ لیں، یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 123۔ مسئلہ: ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد و حاکم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ کہ ہندوؤں کے تہواروں ہولی دیوالی وغیرہ، اس میں ہندو جو پوری وغیرہ کھیلیں بناتے ہیں وہ مسلمانوں کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب درست ہے۔ گنگوئی صاحب لکھتے ہیں درست ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے شب برات میں حلوہ یا میلاد شریف کی شیرینی، عرس کی شیرینی کو ناجائز اور حرام لکھا ہے، یہ ہندوؤں کی ہولی دیوالی کی پوری کھیلوں کو جائز کہہ رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ تعلق کن کے ساتھ ہے۔ لازمی بات ہے ان کے ساتھ رہتے تھے، ان سے تعلق تھا، انہی سے محبت تھی، تو ان کی سب چیزیں جائز، اور اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے سب چیزیں ناجائز۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان کا تعلق کس سے ہے، صاف طور پہ لکھا ہے درست ہے، یعنی وہ مسلمان ہندوؤں کی کھیلیں پوری تو وغیرہ کھا لے، لیکن مسلمانوں کے ایصال ثواب میں جو چیز ہے اس کو نہ کھائے، وہ حرام ناجائز ہے، اندازہ کر لیجئے۔ جی نمبر 39، چوڑے چمار کے گھر کی روٹی وغیرہ میں کچھ حرج نہیں اگر پاک ہو۔ حوالہ کتاب فتاوی رشیدیہ صفحہ 130 جلد 2۔ یہ وہی فتاوی رشیدیہ جلد 2 دوبارہ اسی میں صفحہ نمبر 130۔ یہ اتفاق سے جو چھپا ہوا ہے تھوڑا سا اس میں ڈبل پرنٹ، وہ یہ پرنٹنگ کی مسٹیک ہے اس میں تھوڑی سی۔ یہ اوپر اسی صفحہ نمبر 130 میں سب سے اوپر، مسئلہ: چوڑے چمار کے گھر کی روٹی میں حرج نہیں ہے اگر پاک ہو۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس سے مسئلے کے طور پر لکھا ہے، صرف یہ ڈائریکٹ مسئلہ: چوڑے چمار کے گھر کی روٹی میں کوئی حرج نہیں، یعنی میلاد شریف میں، 11ویں شریف میں جو کھانا ہے اس میں تو حرج ہے، حالانکہ وہ پاک ہے، مسلمان کا ہے اور پاک ہے، اس میں تو ناجائز اور حرام ہے۔ چوڑے چمار کے گھر کی روٹی میں کوئی حرج نہیں ہے، اندازہ کر لیجئے، یہ انہوں نے صاف لکھا ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ جلد 2 صفحہ نمبر 130۔ جی نمبر 40، عبارت: ہندو کی سودی روپے کی کمائی سے لگائی ہوئی سبیل کا پانی پینا جائز ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ 113 114 جلد نمبر 3۔ یہ لیجئے جی، یہ فتاوی رشیدیہ حصہ سوم، پہلے بھی اس کی ایک حوالہ گزر چکا ہے، پھر دیکھ لیجئے۔ اس میں صفحہ نمبر، میرے پاس یہ پرانا ہے، اس کی کچھ حالت خستہ ہے، تاہم اس میں وہ عبارت صاف نظر آ جائے گی، آپ یہ دیکھیں، اندازہ کیجئے۔ وہاں چوڑے چمار کے گھر کا کھانا، ہندوؤں کی ہولی دیوالی کی چیزیں وہ تو جائز بتائیں، درست۔ اب یہ دیکھیے سوال: محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا ما اشعار بروایت صحیحہ یا با ضعیفہ، اس کا مطلب یہ کہ ایسے اشعار جن میں سچی کہانی بیان ہو، اور اگر کچھ